قرآن کی سب میں پہلے آیت پر توجہ دو، اپنی تقریر وقریر نہیں ہے، مذاکرہ ہے، یہ باقی کے اپنی گاہ والے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ پورا نقشہ پہلے پارے کے اندر ہے۔ آواز اچھے سے آ رہی نا؟ یہ گلہ کھچڑ رہا ہمارا، پہلے سے کہہ دیے۔ مولانا سیف اللہ صاحب نے بھی بیچاروں نے اتنی محنت سے کہی، لیکن ان کا گلہ دبایا جا رہا تھا، ہے نا مولانا؟ یہ رہتا ہے۔ لیکن ایک بات سنیے، اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، بنانے کے بعد ان کو کہا گیا، فرشتوں کو کہا گیا، کچھ چیزیں وغیرہ رکھی گئی تیار۔ اللہ نے ایک جملہ کہا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب کچھ چیزیں بنائی گئی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کا نام بتاؤ، ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ وَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن کی یہ آیت ہے کہ تمہارے اندر علم ہے تو اس کا نام بتاؤ۔ تو انہوں نے نام نہیں بتائے۔ سن رہے ہیں نا آپ، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ انہوں نے کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ تم نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے نام بتائے۔ اللہ عز و جل نے ان کو اشیاء کا اور دیگر چیزوں کا علم عطا فرما دیا۔ کیا فرما دیا؟ علم عطا فرما دیا۔ ابھی نام بتانے سے پہلے اللہ نے یہ نہیں کہا اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کرو، جبکہ اللہ نے جب علم دے دیا فرشتوں کو کہا تم نام بتاؤ، فرشتے لا علم ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا تم نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے نام بتانا شروع کر دیا۔ اس وقت ایک وجہ تھی، وہ علم تھا، جس کے اعتبار سے اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم۔ علم بہت بڑا معنی رکھتا ہے، اس لیے ان کا مقام بڑا اونچا ہے۔ ہم بات کو سمجھ رہے نہیں۔ حضرت مولانا سیف اللہ صاحب نے کتنی پیاری باتیں بتائی حالات کے اعتبار سے، کہ بچوں کو پڑھنا پوچھو کتنا سبق ہوا اسکول کا مدرسے کا، نہیں یہ کا پوچھنا، یہ ضرور پوچھنا۔ حافظ صاحب کو بولو نا 150 روپے فیس کر دیے، اتنا ہی لے رہے کیا؟ ہاں یہ ضرور پوچھنا، کیوں حافظ صاحب قاعدہ ختم ہوا نہیں ہمارا؟ ہمارے بچے کب سے پڑھ رہے، کیوں حافظ صاحب اس کو حدیثیں یاد نہیں، کیوں حافظ صاحب وہ ایسا کر رہا؟ یہ ضرور پوچھنا۔ یہ نہیں پوچھنا کہ بچہ پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا، بچے کی غلطیاں کیا ہے، یہ نہیں پوچھنا۔ ہاں تیسری مسلمانی، اس میں بھی آنا کہانی۔ حضرت مولانا عبدالسلام صاحب کہتے تھے کہ بھائی 200-150 روپے فیس مدرس جو رکھتا ہے بچے کی محنت کے ساتھ پڑھا رہا، اس میں بھی آنا کہانی۔ اسکولوں کے اندر گاڑیوں کے واسطے، آٹو کے واسطے اور ٹیوشنوں کے واسطے کئی پیسہ خرچہ ہو جا رہا، یا 200 روپے اس کے کھیسے میں سے بھاری پڑ رہے ہیں۔ موبائل کا ریچارج ختم ہو گیا، سب میں پہلے کھائیں گا نہیں، گھر میں روٹی بوٹی بنے گی نہیں، سب میں پہلے موبائل کے اندر ریچارج آ جائے گا۔ اتنے تو برے حالات ہیں ہمارے، کیا اثر پڑے گا؟ یہ قیمتی بچے ہیں، قیمتی، اس کی قیمت اس لیے بولتے ہیں فکر کرنے والے کی قدر کرو۔ کس کی؟ تمہاری فکر کرنے والوں کی قدر کرو، اس لیے کہ اس دنیا میں فکر کرنے والے کم، تماشائی کرنے والے زیادہ ہیں۔ یہ جو اساتذہ کرام، حافظ ندیم صاحب ماشاءاللہ، یہ 2.5 سال 3 سال ہو رہے، لگ بھگ 3 سال کے 2 سال ہو رہے، یہ محنتوں سے ماشاءاللہ آج یہاں تک کے لایا۔ اور کمال کی بات، بہت بڑی بات ہے، سورۃ الرحمن ایک بیٹھک میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا، اور سورہ یاسین ایک بیٹھک میں پڑھ کر بچی نے سنائی، نور علی نور۔ یہ جگہ
یہ محلہ بڑی بابرکت والا، اور یہ آواز جہاں تک کہ سورہ رحمان سورہ یاسین کی گئی، جس کی گواہ یہ شجر، یہ چاند، یہ جہاں تک اللہ نے اس کی آوازیں پہنچائی ہے، کل قیامت کے دن حافظ صاحب کی مغفرت کے لیے کافی ہے، استاد کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، کاڑا کرنا ایک نمبر پر ہے ہمارا کام، وہ ایسا کر رہا، وہ ایسا کر رہا، وہ اچھا، وہ ایسا، یہ چیزیں چھوڑو۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تفرقوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو حسد، جلن، کینہ، کپٹ ختم کرو، اللہ کے بندو ایک بھائی بھائی بن کر رہو، اندر کی برائی خصلتیں یہ نکالو، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ جو اچھا کام کر رہا ہے اس کا سپورٹ کرو اور اعتراض بالکل نہ کرو۔ کوئی اگر اعتراض کرتا ہے فساد مت کرو، اس کو سمجھا دو، حکمت سے سمجھا دو۔ آج ہمارا ایسا برا حال ہو رہا ہے، جگہ جگہ پر مکاتب ہونا چاہیے، کہاں سے آ رہے اتنے بچے؟ ہے آپ کو فکر کہ الاسنا کے اندر کتنے سارے بچے ہیں؟ ماشاءاللہ یہ حفاظ کرام اسی بچوں میں سے پیدا ہوئے اور آج حفاظ کرام علماء کرام بنے ہیں اور بن کر مکاتب قائم کیے۔ آپ کے الاسنا کے اندر غالباً 4-5 مکاتب ہو گئے، کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن نہیں، ہمیں تو دوسری کاموں کی فکر ہے، ہماری اولاد کی فکر نہیں، دوسرے کاموں کی فکر۔ پڑھتا پڑھ، اور اگر بات آتی پیسے مانگنے کی، اس پر پہلے اعتراض ہوتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ گھٹ کے اندر سب میں پہلے ایک نمبر پر میں نہیں، میری عورت کو آگے کر دوں گا، کیونکہ مجھے گھٹ کا سود کا حرام کا پیسہ لینا ہے۔ تو گھٹ کے اندر نحوست والی روزی روٹی ہمارے اندر آ رہی اور حرام طریقے سے کمایا جا رہا، جوا سٹوں کے اندر ہم آگے ہوتے جا رہے ہیں، اوقات کو ضائع کیا جا رہا، جو مال کما رہے ہیں وہ فضول خرچ کیا جا رہا ہے۔ آخر یہ کب تک چلے گا کہ اللہ سے ڈر نہیں، اللہ سے خوف نہیں، اللہ کے پاس جانا نہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہونا نہیں؟ کہ دنیا ہی کے اندر ہمیشہ رہنے والے بڑے بڑے رستم آئے، بڑے بڑے آئے، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والے آئے، کسی کو لشکر پر گھمنڈ، کسی کو مال پر گھمنڈ، کسی کو عہدے پر گھمنڈ، ختم، کل من علیہ فان، ختم، کچھ نہیں رہا ان کا، نہ لشکر نہ ان کا بول بالا، بالکل عبرت ہو گئی، عبرت۔ ہاں، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، آپ کا آگیا حضرت 10 منٹ بج گئے، تو حضرات گرامی جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہے تو اللہ اس کے رسول کی اس پر رحمتیں ہیں، اور جنہوں نے نافرمانی کی ہے اللہ کی بھی لعنت، رسولوں کی بھی، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس لیے حضرات گرامی آج مدرسہ مکتب روشنی کا جو یہ جلسہ ہوا، ہم اس سے ایک مقصد حاصل کریں، اس کو ایسا نہیں کہ نام نمونے کے اندر لے کر جائے یا کسی کو نیچے اوپر دکھانا مقصد ہو۔ مقصد یہ ہے کہ ہماری اولاد ہمارے آنے والی نسل کے ہر زبان پر اللہ اور کلام اللہ، رسول اللہ، وہ اللہ اس کے رسول کے طریقے کس طریقے سے آئے، یہ حضرات گرامی ان مکاتبوں کے اندر چھوٹی چھوٹی احادیثیں پڑھائی جا رہی ہے، ان مکاتبوں کے اندر قرآن کی آیتیں پڑھائی جا رہی ہے، ان مکاتبوں کے ذریعے سے ماشاءاللہ نماز کی پابندی کرائی جا رہی ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اس کی ہم قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آنے والے جو مہمان کرام علماء کرام ہیں، اللہ ان کی برکتوں، بچوں کی نعتیں، تقاریر اور مکالمے دیکھنے کے لیے اور علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل دینی اشاعت میڈیا کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔